بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ محترم ناظرین، فجر کی نماز پڑھنے کے بعد سورہ کوثر کا یہ وظیفہ کر لو۔ لوگ دروازہ کھٹکھٹا کر پیسے دے کر جائیں گے، یقین نہیں آتا تو بے شک آزما لو۔ آج ایسا مجرب اور غیبی وظیفہ آپ تمام ناظرین کی خدمت میں پیش کروں گا جو لوگ قرض کی وجہ سے پریشان ہیں اور فوری طور پر چاہتے ہیں کہ پیسوں کا غیبی طریقے سے بندوبست ہو جائے۔ گھر میں بڑے مسئلے مسائل ہیں، مہنگائی سے پریشان ہیں۔ میرا یقین مانیں، آج دل سے یہ مجرب وظیفہ اپنے بھائیوں اور بہنوں کو ان کی پریشانیوں کے حل کے لیے بتانے لگا ہوں۔ رزق اور دولت کا یہ مجرب وظیفہ جس ترتیب سے بتاؤں گا آپ نے اسی ترتیب سے کرنا ہے۔ اپنی طرف سے تھوڑی سی بھی آپ کو کمی پیشی نہیں کرنی، ورنہ آپ کا جو وظیفہ ہے اس کے جو اثرات ہیں وہ آپ کو نظر نہیں آئیں گے، الٹا آپ لوگ اپنا وقت ضائع کریں گے۔ تو اس لیے آپ لوگ جب کی نماز پڑھ لیں، اب یہ ضروری نہیں کہ آپ کو فجر کے فوراً بعد ہی یہ وظیفہ پڑھنا ہے۔ یہ ضروری ہے کہ آپ نے صبح فجر کی نماز پڑھنی ہے اور فجر کی نماز کے بعد آپ نے یہ وظیفہ کرنا ہے۔ اس وظیفے کو کرنے کے لیے آپ نے پہلے نماز فجر ادا کرنی ہے اور پھر آپ نے جائے نماز پر بیٹھ کے یہ وظیفہ کرنا ہے۔ آپ لوگ یہ ویڈیو دیکھیں، کسی بھی وقت ویڈیو دیکھیں، یہ نہیں کہ آپ لوگ آج ویڈیو دیکھ رہے ہیں تو آج ہی یہ عمل کرنا ہے۔ کسی بھی دن جب آپ فجر کی نماز ادا کر لیں، سکون سے آپ یہ وظیفہ پڑھ لیں۔ گھر میں پڑھ سکتے ہیں، جہاں کہیں موجود ہوں، آپ مسجد میں ہیں، آپ گھر میں ہیں یا باہر فجر کی نماز ادا کر رہے ہیں، کسی بہن بھائی کے پاس فجر کی نماز ادا کر رہے ہیں، اگر آپ کا وہاں دل چاہتا ہے تو آپ وہاں پر بھی یہ وظیفہ کر سکتے ہیں۔ تو محترم ناظرین، یہ اتنا آسان اور اتنا مجرب وظیفہ ہے کہ آپ لوگ مسجد میں بھی پڑھ لیں، آپ کو گھنٹوں بیٹھ کر یہ وظیفہ نہیں پڑھنا، بلکہ کچھ منٹ لگیں گے۔ یہ وظیفہ پڑھتے ہی آپ لوگ معجزات کو اپنی آنکھوں کے سامنے انشاءاللہ دیکھیں گے۔ محترم ناظرین، لیکن ایک میری بات آپ لوگ بڑی توجہ سے سمجھ لیں کہ آپ لوگوں کی جو شکایات ہیں کہ ہم جب بھی وظیفہ پڑھتے ہیں وہ وظیفہ اثر نہیں کرتا، آج میں آپ کو بہت ہی خاص بات بتانے لگا ہوں کہ آپ کا وظیفہ اثر کیوں نہیں کرتا۔ کچھ بھائی بہن کہتے ہیں کہ نہ ہم پڑھتے ہیں، کوئی وظیفہ ایسا نہیں کہ ہم نہ پڑھتے ہوں، ہر وقت کی نماز کے بعد وظیفہ پڑھتے ہیں، صبح بھی وظیفہ، شام بھی وظیفہ۔ تو آپ لوگوں کی سب سے بڑی غلطی یہی ہے، آپ لوگ ایک دن میں ایک سے زیادہ وظائف ہرگز نہ پڑھیں، بھلے آپ نوٹ کر لیں۔ ایک دن کا کوئی عمل ہے، ایک دن کا کوئی وظیفہ ہے، ایک دن کا ہی کوئی وظیفہ ہو، لیکن آپ تمام دوست ایک دن سے زیادہ ایک حاجت کے لیے جو وظیفہ آپ کو بتایا گیا ہے روزانہ ایک وظیفہ پڑھیں۔ کسی بھی حاجت کے لیے ہو، کسی اور حاجت کے لیے آپ دوسرا کوئی وظیفہ پڑھ سکتے ہیں، لیکن آپ لوگ کے بے شمار وظائف ہرگز نہ پڑھیں۔ تو محترم ناظرین، آپ لوگ کیا غلطی کر جاتے ہیں کہ کسی ایک حاجت کے لیے بہت سارے وظیفے ایک ساتھ پڑھ لیتے ہیں۔ تو محترم ناظرین، مثال کے طور پر آپ کا کوئی رزق کا مسئلہ ہے، قرض کا مسئلہ ہے، تو اس قرض کے لیے آپ لوگ ایک دن میں آپ کو کوئی عمل بتایا گیا ہے کہ یہ ایک دن کا عمل ہے،
تو پہلے پورا دن وہ عمل مکمل کریں، ایک سے زیادہ وظائف ہرگز نہ پڑھیں، پھر اگلے دن دوسرا وظیفہ پڑھیں، تیسرے دن تیسرا وظیفہ پڑھ لیں، ترتیب سے وظائف پڑھا کریں، جس ترتیب سے وظائف پڑھا کریں اور جس تعداد میں بتایا جائے اسی طرح پڑھا کریں۔ وقت کی نزاکت کو مد نظر رکھتے ہوئے آئیے آج کے اس عمل کی طرف چلتے ہیں، لیکن اس سے پہلے اگر آپ اس چینل پر نئے ہیں اور آپ نے اس چینل کو ابھی تک سبسکرائب نہیں کیا تو خدارا اس چینل کو ابھی سبسکرائب کر لیں، کیونکہ بہت سے وظائف، بہت سے عمل آپ کے حوالے ڈیلی بیسس پر کرتا رہوں گا۔ عمل کیا ہے؟ جیسا کہ میں نے بتایا کہ فجر کی نماز سکون سے ادا کر لیں، پھر اس کے بعد جیسے ہی سلام پھیر لیں، چاہے تو اسی وقت کر لیں یا تھوڑی دیر آرام کرنے کے بعد کر لیں، لیکن بہتر ہے کہ آپ اسی وقت سکون سے یہ عمل کر لیں۔ باوضو مصلی پر بیٹھ کر آپ نے سب سے پہلے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات مبارکہ پر درود پاک پڑھنا ہے۔ درود پاک آپ کوئی سا بھی پڑھ سکتے ہیں، آپ صلی اللہ علی محمد پڑھ لیں، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پڑھ لیں، یا آپ نماز والا درود ابراہیمی پڑھ لیں تو سب سے بہتر ہے۔ ایک بار ثواب کی نیت سے درود پاک میرے ساتھ بھی پڑھیے گا۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ درود پاک پڑھتے ساتھ ہی فوری طور پر آپ نے سب سے پہلے اپنے مقصد کی نیت کرنی ہے۔ آپ میں سے جو کچھ بھی مانگنا چاہتا ہے مانگ لے۔ آج قبولیت کی گھڑیاں ہیں، آج تقدیر اور نصیب کے مقدر کا ستارہ چمک اٹھے گا۔ آج روزگار کے لیے پڑھ لو، بے اولاد ہو اولاد کے لیے پڑھ لو، تنگ دست ہو روزگار کے لیے پڑھ لو، میاں بیوی میں محبت کی کمی کے لیے پڑھ لو، نافرمان اولاد نافرمان شوہر کے لیے پڑھ لو، قرض سے نجات کے لیے پڑھ لو، من پسند شادی من پسند نوکری کے لیے پڑھ لو۔ جس کی جو حاجت ہے، جو مقصد ہے، جو خواہش ہے آج مانگ لینا۔ آج اگر آپ کو لگتا ہے کہ آپ کی کوئی حاجت ناممکن ہے، آپ کو لگتا ہے کہ یہ کسی صورت بھی پوری نہیں ہو سکتی، تو آپ نے صرف اپنے مقصد کی نیت کرنی ہے۔ اپنی مقصد کی نیت کرتے ہی ساتھ فوری طور پر آپ نے ایک بار اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھ کر پھر فوری طور پر آپ نے اپنی آنکھوں کو بند کر لینا ہے اور پوری توجہ اور دھیان کے ساتھ اپنے مقصد کو ذہن میں رکھتے ہوئے پہلے نمبر پر آپ نے لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ پہلا کلمہ آپ نے پڑھنا ہے۔ جب آپ لوگ ایک بار پہلا کلمہ پڑھ لیں، پہلا کلمہ پڑھنے کے فوراً ہی بعد آپ نے سورہ کوثر کا بڑا ہی مجرب وظیفہ پڑھنا ہے۔ اب آپ نے سب سے پہلے سورہ کوثر پڑھنی ہے۔ سورہ کوثر کی تلاوت سماعت فرما لیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم انا اعطیناک الکوثر فصل لربک وانحر ان شانئک ھو الابتر۔ سورہ کوثر کو آپ ہاتھ کی انگلیوں پر پڑھ لیں،
یا تسبیح کے دانوں پر پڑھ لیں۔ آپ نے سورہ کوثر کو 21 بار پڑھنا ہے، 21 مرتبہ۔ جب سورہ کوثر پڑھ لیں، اب آپ کو ایک اسم بتاؤں گا، اس کے فوراً بعد آپ کو یہ اسم پڑھنا ہے۔ کتنی بار پڑھنا ہے یہ بڑی توجہ سے سمجھ لیں۔ یہ اسم یا باسطو ہے جو کہ صرف ایک مرتبہ آپ کو پڑھنا ہے، اس کے بعد فوراً آپ لوگوں کو دوبارہ سے 21 مرتبہ سورہ کوثر پڑھ لینی ہے۔ جب 21 بار دوبارہ آپ سورہ کوثر پڑھ لیں تو اس کے بعد آپ لوگوں کو آخر میں سبحان اللہ و بحمدہ، سبحان اللہ العظیم پڑھنا ہے۔ کیسے پڑھنا ہے؟ سبحان اللہ و بحمدہ، سبحان اللہ العظیم ایک بار ہو گیا، سبحان اللہ و بحمدہ، سبحان اللہ العظیم 2 بار ہو گیا، سبحان اللہ و بحمدہ، سبحان اللہ العظیم 3 بار ہو گیا۔ اس طرح سے آپ ہاتھ کی انگلیوں پر پڑھ لیں یا تسبیح کے دانوں پر پڑھ لیں۔ آپ نے 21 مرتبہ سبحان اللہ و بحمدہ، سبحان اللہ العظیم پڑھنا ہے۔ آپ یہ عمل بتائے گئے طریقے سے پڑھنے کے بعد آخر میں وہی درود پاک پڑھ لیں جو آپ نے عمل کے شروع میں پڑھا تھا، اور اس کے بعد آپ کا یہ وظیفہ، یہ عمل مکمل ہو جائے گا۔ درود پاک پڑھنے کے بعد اپنے ہاتھوں کو جس طرح دعا کے لیے اٹھاتے ہیں اسی طرح اٹھا لیجئے گا، اور پھر اپنے دونوں ہاتھوں پر پھونک مار لیجئے گا، دم کر لیں، یعنی دونوں ہاتھوں پر پھونک مار، اور اس کے بعد ہاتھ اٹھا کے اللہ تعالیٰ سے دعا مانگ لیجئے گا۔ جو آپ کی حاجتیں ہیں، 10 حاجتیں ہیں، 100 حاجتیں ہیں، ان کے لیے اللہ تعالیٰ سے دعا مانگ لیجئے گا۔ محترم ناظرین، دعا ایسی عظیم عبادت ہے کہ ہمارا اللہ ہمارے دل کی سرگوشی کو بھی سن لیتا ہے، عبادت کی تڑپ کو قبول فرماتا ہے، اس کے لیے الگ سے وقت بھی نہیں نکالنا پڑتا۔ یہ عبادت کچن میں ہو یا بچوں کے معاملات، شوہر کا انتظار ہو یا مہمان نوازی، آپ اللہ سے مخاطب ہوتے ہیں اور اللہ آپ سے بات کرتا ہے، آپ کے سوالوں کا جواب دیتا ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، اور تمہارے رب نے فرمایا مجھ سے دعا کرو، میں تمہاری دعا قبول کروں گا۔ بے شک وہ جو میری عبادت سے تکبر کرتے ہیں ان قریب ذلیل ہو کر جہنم میں جائیں گے۔ القرآن عموماً مانگنے والے لوگ اچھے نہیں لگتے، مگر اللہ کا تو الگ ہی معاملہ ہے کہ اسے مانگنے والے پسند ہیں، حتیٰ کہ چھوٹی سی چھوٹی ضرورت کے لیے بھی اللہ تعالیٰ کو پسند ہے کہ اس کا بندہ اس سے مانگے۔ تو محترم ناظرین کرام، دعا ہے کہ رب کریم میرا سنانا اور آپ کا سننا اپنی بارگاہ الہی میں قبول و منظور فرمائے، آمین یا رب العالمین۔ اپنے رزق میں برکت اور وسعت کے لیے اللہ تعالیٰ کے 99 ناموں میں سے ایک نام کمنٹس میں ضرور لکھیے گا۔ اگر زندگی نے موقع دیا تو اللہ تعالیٰ ہم سب کا حامی و ناصر ہو۔ اگر زندگی نے موقع دیا تو اگلی ویڈیو میں ایک نئے موضوع کے ساتھ، ایک نئے وظیفے کے ساتھ پھر حاضر ہوں گے۔ تب تک کے لیے اللہ تعالیٰ ہم سب کا حامی و ناصر ہو، آمین یا رب العالمین۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کی زندگیوں میں آسانیاں پیدا فرمائے، آمین یا رب العالمین۔